نمبر 103 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے پیارے محبوب آپ دعا فرمائیے اپنی امت کے لیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی امت کو سکون عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، دعا کرنا، دعا کروانا، دعا لینا، یہ تین چیزیں باعث برکت ہیں۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کروانا بھی باعث رحمت ہے، دعا لینا بھی باعث رحمت ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، جس طرح اور کافی ساری چیزیں ہم نے اسلام کی چھوڑ دی ہیں، اب یہ دعاؤں کے تین تصورات بھی ہمیں دھندلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں میں جس بندے کی پشت کے پیچھے دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے نا، ایسے سمجھو اس بندے کی پشت پہ رب کی رحمت کا سایہ ہے۔ تو دعا ضرور لیا کریں، خاص طور پہ جو سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے وہ والدین کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ماں باپ اگر زندہ ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ سے دعائیں لیں، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ جب ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہی نہیں، جب دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں تو پھر رشتہ داروں کو، علاقے والوں کو، برادری کو دکھانے کے لیے ہم روتے دھوتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ چلو دنیا والے چند لوگ دیکھ لیں گے، لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور، رب تو دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی خدمت کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من فتح لہ فی الدعاء منکم وفتحت لہ ابواب الجنہ، جب بندہ دعا کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے، مطلب دعا کے لیے جب اپنے لب ہلاتا ہے، زبان ہلتی ہے اس کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی وقت سے اس دعا مانگنے والے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا دعا کا حسن ہے، اس لیے دعا ضرور کیا کریں، دعا کے معاملے میں سستی نہ کیا کریں۔ تو سامعین محترم، سوچنا چاہیے کہ ہم دعا کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند ہوئے؟ ہم سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، لیکن اس اللہ نے تب بھی ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے، اس لیے ہمارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو لازمی دعا کیا کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ الجنۃ ثلاثا، جو بندہ 3 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے دعا کرتا ہے، من سأل اللہ الجنۃ ثلاثا، 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما۔ میرے کریم آقا نے فرمایا قالت الجنت، جنت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، جنت خود عرض کرتی ہے یا اللہ تیرا بندہ دنیا میں بیٹھ کر جنت کا سوال کر رہا ہے، میرے کریم اللہ میں جنت سوال کرتی ہوئی سوال کرنے والے بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ کتنا بڑا حسن ہے دعا کرنے کا یار۔ اور پھر جو بندہ، میرے کریم آقا نے فرمایا ومن تعوذ باللہ من النار، بندہ 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذابوں سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا قالت النار، جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے ومن تعوذ اللہم اعذہ من النار، یا اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو سامعین محترم، دعا ضرور کیا کریں، دعا ضرور مانگا کریں، کسی کے کہنے پہ نہ لگے بھائی دعا اس وقت مانگنی چاہیے، اس وقت نہیں مانگنی چاہیے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے مرتے دم تک کھلے رہیں گے بندے کے لیے۔ جب رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں تو پھر ہم بندوں کی کیوں مانے بھائی؟ تو ہم نے تو رب کی ماننی ہے۔ تو سامعین محترم، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اکرام کا، بزرگان دین کا اور قرآن کا یہی پیغام ہے، رب سے دعا مانگو، جتنی جلدی ہو سکے دعا ضرور مانگا کرو۔ دعا کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نا میرے گھر حضرت ابو بکر صدیق اور دونوں جہانوں کے سردار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں میں بچہ تھا اس وقت، میرا بچپن تھا، میرے والدین بوڑھے تھے، میں والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔
جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دروازے پہ پہنچے نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں میں دوڑ کے آیا، جب میں نے دروازہ کھولا نا تو زندگی میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی اس دن جتنی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو ودوہا کے مکھڑے پہ میری نظر پڑی تو میری خوشی کی انتہا، میں جھوم اٹھا، دونوں جہانوں کی نعمتیں میرے دروازے پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ودوہا کے مکھڑے کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں میں کریم آقا کو اندر لے کے گیا، بٹھایا، اپنے ہاتھ سے میں نے کھانا تیار کیا، جتنا کچھ ہو سکتا تھا مہمان نوازی کی۔ تو جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما چکے تو میرے کریم آقا جانے لگے نا تو میری بوڑھی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا، نبی پاک کے سامنے مجھے لائی، اور میری بوڑھی والدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہی بچہ ہے، یا رسول اللہ ہم دونوں بوڑھے ہیں میاں بیوی، یا رسول اللہ ہمارا ایک ہی بچہ ہے، یہ ہی ہمارا سہارا ہے دنیا میں اللہ کے بعد، اے میرے کریم آقا میرے بچے کے لیے دعا فرمائیے، اللہ میرے بچے کو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دعائیہ الفاظ تو یاد نہیں رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مجھے مدِ دم تک یاد رہی۔ جب پوچھا گیا وہ کون سی بات تھی تو حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں جب میری بوڑھی والدہ مجھے نبی پاک کے سامنے لائی نا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے درازی عمر کی دعا کیجیے، لمبی عمر کی دعا کیجیے، صحت والی عمر کی دعا کیجیے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آ گئی، میرے کریم آقا نے اپنا ید اللہ والا، اپنا برتوں والا ہاتھ حضرت عبداللہ بن بصر کے سر پہ ایسے رکھا تو حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں جس میرے سر کے جس حصے پہ میرے کریم آقا کے ہاتھ لگے تھے میرے کریم آقا نے ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا اللہ تو عبداللہ کی عمر 100 سال کر دے، یا اللہ عبداللہ کی عمر 100 سال کر دے۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، نبی پاک کی دعا کی برکت تھی اور آپ کے ہاتھوں کا کمال تھا، میرے سر کے اس حصے کے بعد 100 سال کی عمر تک بھی سفید نہیں ہوئے، میری 100 سال عمر ہوئی۔ تو کتنا بڑا حسن ہے دعاؤں کا، اور دعا کرنے والا بھی دونوں جہانوں کا سردار ہو، دعا کرنے والا بھی دونوں جہانوں کا سردار ہو تو پھر کیا کہنے، جو دن کو کہہ دیا تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی ان کے منہ سے وہ بات ہو کے رہی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بڑا حسن ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے کہا بھی ہے، بلکہ ترمذی کی حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر بڑا ناراض ہوتا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، اللہ اس بندے پر بڑا ناراض ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے پہ جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں اگر چاہتے ہو نا مصیبت کے وقت تمہاری دعائیں قبول ہوں، مشکل کے وقت، اوکھے وقت، مشکل کے وقت تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں، تو میرے غلاموں اگر چاہتے ہو نا دعائیں تمہاری دعائیں اوکھے حالات میں جلدی قبول ہو تو جب خوشحالی ہو، خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے زیادہ مانگا کرو۔ جب تم خوشحالی میں اللہ سے زیادہ مانگو گے تو مصیبت کے وقت تمہاری صرف زبان ہلنے کی دیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فوراً آپ کی بات سن لے گا۔ تو اس لیے سامعین محترم اللہ سے ضرور مانگا کرو، اللہ سے دعا ہے کہ میرا کریم اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ چاچے اسلم خان کو، تمام برادران کو اللہ تبارک تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔